اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ کے دن گزر چکے ہیں۔ عاشورہ سے پہلے اور عاشورہ کے ساتھ میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ ان دنوں میں انسان خود عبادات اور غم حسین میں مصروف ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں کچھ عبادات کر رہے ہوں یا کچھ نیاز کر رہے ہوں یا پھر کوئی بھی آپ لوازمات جو اس کے احترام میں کر رہے ہوں، تو اگر آپ اس کو شو آف کر رہے ہیں تو کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، اس چیز کے خوف سے میں نے پہلے کی ویڈیوز وغیرہ کوئی اپلوڈ نہیں کی اور نہ ہی کوئی ویڈیو بنائی۔ لیکن یہ کہ فیس بک پہ، کیونکہ میری بھی یہی ریسرچ ہوتی ہے کہ فیس بک پہ انسان آگے پیچھے پوسٹ وغیرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی پوئٹری کسی کی ہوگی، کسی کی اچھی کوئی آرٹیکل اچھا شیئر کیا گیا ہوگا محرم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، یا پھر کوئی موٹیویشنل ہو جاتا ہے، تو میں ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن یہ کہ فیس بک پہ مجھے اس پر بہت زیادہ ایسی پوسٹ ملی جو کہ محرم کے احترام کو تو سائڈ پہ رکھیں آپ، تو امام حسین علیہ السلام کا احترام تک اس میں نہیں تھا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے جو قربانی پیش کی ہے وہ رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ان کی قربانی تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے سورہ کاف اس ٹائم پہ پڑھی جس ٹائم پہ ان کا سر بدن سے جدا تھا، اور سورہ کاف کو پڑھنے کا مقصد بھی کیا تھا کہ اصحاب کاف جو کہ زندہ ہوئے مرنے کے بعد، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے کئی صدیوں کے بعد حیات پائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک اس طرح سے معجزے نازل کرتا ہے، اس طرح سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو جس طرح سے ذبح کیا گیا، جس طرح سے ان کی بے حرمتی کی گئی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کلام کرنا ایک معجزہ تھا جو کہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ۔ تو امام حسین کا عشق اس ٹائم پہ بھی بول رہا تھا جب وہ جسم سے الگ تھا، جب ان کا سر ان کے جسم سے الگ تھا۔ تو خیر، یہ تو ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ فیس بک کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان تمام جو لوازمات ہم کرتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، یا چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں اور ہندوؤں میں بھی سبیل لگانے کا اہتمام ہوا۔ ان لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور کربلا کے شہداء کرام کی یاد میں سبیل لگائی، اور تمام مومنین کو پانی پلایا، تمام مومنین کو کھانا کھلایا۔ دیکھیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان 72 تن شہداء کرام کے۔ امام حسین علیہ السلام کے اپنے گھر کے لوگوں کے سوا اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ آج بھی ان کی یاد میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، آج بھی ان کی یاد میں لوگ اپنے گھروں کے باہر ہی صحیح لیکن سبیلیں لگاتے ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی، اور صرف یہی یاد دلایا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پیاس میں خود وہ پیاسے رہے لیکن ہمارے لیے پانی کے سبیلیں چھوڑ گئے، خود وہ بھوکے رہے لیکن ہمارے لیے لنگر خانے اور نیاز چھوڑ گئے۔ ہر چیز کا ثواب اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کس کے توسل سے ہوتا ہے یہ چیز بھی دیکھا کریں۔ ہر چیز کو آپ فرقہ واریت میں نہ لے کے جایا کریں، ہر چیز کو آپ اس طرح سے نہ دیکھا کریں جس سینس میں آپ کو شیطان دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو پلیز محرم کا احترام کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔ آج سے اگر کچھ بہت زیادہ بھی نہیں تو 1992 پہ چلے جائیں، 1990 پہ چلے جائیں، آپ اس دور میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پی ٹی وی کا ایک چینل ہوتا تھا جس کے اوپر آپ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو وہاں پہ ایون کہ نیوز چینل کی جو بیک گراؤنڈ میوزک چل رہے ہوتے تھے نیوز چینل چلانے کے لیے، وہ بھی بند کر دیے جاتے تھے۔ کمرشلز میں جو میوزک چل رہے ہوتے تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ ان کے مونوگرام لوگوز وغیرہ سارے بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتے تھے، اور ہر طرف سیاہ اور سفید آپ کو نظر آتا تھا، اور کہیں بھی کوئی میوزک نہیں لگاتا تھا۔ کیونکہ میں خود بھی اسی دور سے منسلک ہوں، اس لیے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسی بات، ایون کہ تھوڑا سا ہنسنا بھی
ہمیں الاؤ نہیں ہوتا تھا. ہم نہ سمجھتے اگر ہم کبھی ہنس لیتے تھے یا تھوڑا کہا لگا لیتے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں اسی ٹائم پہ ٹوک دیتے تھے کہ محرم چل رہا ہے اور محرم میں ہنستے نہیں ہیں. اس وقت ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمارے بڑوں نے کتنا اچھے طریقے سے اس دور کو سنبھال کے رکھا. لیکن آج جب ہمارے اوپر وقت آیا, جب ہم نے اپنی نسلیں پروان چڑھانی ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہی. ہم لوگ اپنی ویسا دین بناتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں. جس طرح کی ہمیں پوسٹ پسند ہوتی ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں, اس کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی اسلام ہے. دیکھیں, اسلام ہمارا نہیں ہے, اسلام سب کا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلانا چاہیں گے تو کبھی نہیں چلا سکیں گے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت براڈ مائنڈیڈ اوپن لوگوں کے لیے ہے کہ آپ سر سے دوپٹے اتار کے باہر گھومنا شروع ہو جائیں گے, سیاہ کپڑے پہن کے امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے بھی اگر آپ حیا نہیں کریں گے تو وہ آپ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق نہیں ہیں. آپ اسی طرح سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود کو منسلک کر کے سیاہ لباس پہن کے اور مجالس میں جائیں گے, لیکن اگر ان کی نظروں میں حیا نہیں ہے, اگر وہاں پہ بیٹھنے کے بعد ان کو 5 وقتی نماز نصیب نہیں ہوئی, اگر وہاں پہ بیٹھنے کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کا صحیح کربلا کا مقصد معلوم نہیں ہوا, تو میرے خیال سے وہ بھی اسلام کے نقطۂ نظر سے صحیح راہ حق پہ نہیں ہیں. تو اس لیے اپنی پوسٹس کے ذریعے اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو دنیا میں اچھے طریقے سے شائع کر سکیں, تو اپنی پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو اچھا پیغام دیں. جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی سائڈ پہ لانے کے لیے اپنے اسلام کو اچھا ظاہر کریں, خود فرقوں میں بٹ کے اور امام حسین کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں, اور نہ ہی ایسے کچھ کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں روز محشر اللہ, اس کے رسول اور ائمہ کرام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. تو یقیناً میری آج کی پوسٹ بہت سے لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو بری بھی لگی ہوگی. ان سے میں معذرت چاہتی ہوں, میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے بہت سی ایسی پڑھی ہیں جس سے میرا دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا اس بات کو دیکھ کے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی ہم اس مسلک کے ساتھ ہیں, اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے, تو امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اپنی ذاتی انا کی بنا پہ آئے ہوئے ہیں. مطلب ایسی بہت سی باتیں جن کو میں کہنا بھی اپنی طرف سے گناہ سمجھوں گی, کہ ایسا کہنا بھی میرے لیے گناہ ہے, کیونکہ میں اتنی عقیدت امام حسین علیہ السلام سے رکھتی ہوں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھیں, مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں. مقصد امام حسین علیہ السلام ہی مقصد محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ نے جس اسلام کی بنیاد رکھی تھی نا, اسی اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی اولاد اور اپنا سر قربان کیا تھا. اسی مقصد کو بچانے کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہ تکلیفیں کاٹی تھی, جن کو بیان کرنا بھی اتنا مشکل ہے کہ وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.